بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال یسألونک ماذا ينفقون وقال الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیز و دوستوں بزرگوں، آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کو یہ بتایا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق سے مغرب کی طرف اپنے چہرے کو پھیر دو، یعنی نمازوں کا قائم کرنا، یہی صرف نیکی نہیں ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن اسی نیکی پر اکتفا کر لینا یہ کافی نہیں، بلکہ آگے بہت ساری تفصیل بیان کی، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا۔ اس کے بعد اس کے آگے کی آیت میں یوں بیان کیا کہ اپنے مالوں کو خرچ کرنا یتیموں پر، مسکینوں پر، والدین پر، رشتہ داروں پر، ان لوگوں پر اپنے مالوں کا خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ دوسری ایک آیت میں یوں کہا یسألونک ماذا ينفقون، کہ میرے بندے تم سے خرچ کرنے کے متعلق پوچھتے ہیں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ ان سے کہہ دو کہ جو بھی تم خرچ کرو یہ سارے کا سارا جو ہے نیکی ہے، بھلائی ہے، لیکن خرچ کرنے کی ابتدا وللوالدین، اپنے ماں باپ سے کرو، ماں باپ، رشتہ دار، والاقربین، اس کے بعد یوں کہا والمساکین والسائلین وفی الرقاب، قیدیوں کو چھڑانے میں، مسافروں پر، ضرورت مندوں پر اپنے مالوں کو خرچ کرو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں کہ سارے دین کا خلاصہ قرآن کریم کی سارے آیتیں اور احادیث مبارکہ کی جتنی حدیثیں ہیں، ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر دین کا خلاصہ اگر کوئی بات ہے تو وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک امر الہی کی تعظیم، سب سے پہلی لیس البر ان تولوا وجوہکم سے کہتے، ہر جگہ پر امر الہی کی تعظیم، کہ جہاں اللہ کا امر آوے وہاں اپنے گردن جھکا دو، اللہ کا حکم ہے، بات ختم ہو گئی، اللہ کے امر کی تعظیم۔ اور دوسرا خدمت خلق، اس لیے فرمایا کہ آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ میں ایمانیات کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی بات کا حکم ہے تو وہ حقوق العباد کا ہے، معاملات، معاشرات، سب سے زیادہ حکم اس بات کا ہے، بلکہ عبادات اور ایمانیات سے زیادہ اس کی طرف ترغیب دی گئی ہے کہ تم اپنے مالوں کو خرچ کرو۔ حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچا دیں، جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔
اس میں کسی مذہب کی قید نہیں ہے، عام انسانوں کو نفع پہنچانا یہ مسلمانوں کا عین فریضہ ہے، چاہے وہ مالی اعتبار سے نفع ہو، چاہے وہ کوئی خیر کا مشورہ دے کر نفع پہنچانا، چاہے وہ یتیموں کی کفالت کر کے نفع پہنچانا، چاہے وہ کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے ظلم سے بچانے کے ذریعے نفع پہنچانا، چاہے اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کے ذریعے نفع پہنچانا، کسی بھی اعتبار سے اپنی ذات سے عام انسانوں کو نفع پہنچنا چاہیے۔ یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، دو باتیں، اللہ کے اوامر کی تعظیم کرنا اور مخلوق خدا کو نفع پہنچانا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ دو سارے دین کا خلاصہ ہے، اور یہی تو چیزیں تھی ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی کہ آپ کی زندگی میں یہی چیزیں موجود تھی، لوگوں کو نفع پہنچانا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔ لہذا وہ تاجر کا قصہ بارہا ہم سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو نبوت نہیں ملی، لیکن ایک تاجر مکے میں آتا ہے اور اس کا مال لوگوں نے خرید لیا اور پیسے نہیں دیے، اور ایسے لوگوں نے لے رکھا تھا جن کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا، بڑے لیڈر سمجھے جاتے تھے۔ وہ تاجر پورے مکے میں اپنے جان پہچان والوں کے پاس گیا، سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ایک ہی آدمی آپ کا مال اور آپ کا پیسہ دلا سکتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخرکار وہ تاجر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ ساری اپنی سرگزشت سنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ کر گئے اور یوں کہا کہ اگر اس کا مال واپس نہیں ملا تو میں سب کے ساتھ جنگ کروں گا، اور آپ نے وہ مال واپس دلوایا۔ حالانکہ نبوت نبی نہیں ملی، لیکن مکے میں یہ مشہور ہے کہ مظلوم کی مدد صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے وحی جو آئی اور اس وحی کے بعد آپ گھبرائے گھر پر آئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بھی یہی الفاظ کہے کہ آپ خوف نہ کریں، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ یہ نہیں کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، نہیں۔ سب سے پہلا لفظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان سے جو نکلا وہ یوں کہا کہ آپ رشتہ داروں کو اس کا حق دیتے ہیں، آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، آپ ناداروں کے لیے کما کر لاتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں، ناداروں کو، آپ یتیموں کی کفالت کرنے والے۔ یہ الفاظ خدمت خلق کے الفاظ اور خدمت خلق کے جملے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان پر آئے، اور یہ کہا کہ ان اوصاف کی بنیاد پر میرا یقین ہے کہ آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ خدمت خلق اتنی بڑی چیز ہے۔ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارگزاری تھی، راتوں کو تنہائیوں میں بیواؤں کی، یتیموں کی خدمت کر رہے، پہاڑوں پر جا جا کر ایک بیوہ کی خدمت کرتے، امیر المؤمنین ہیں، پہاڑ پر دور، مکہ سے باہر پہاڑی ہے، دور ہے، وہاں جو ہے ایک بیوہ جھونپڑی میں رہتی ہے جو نابینا ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، ایسی بیوہ کی رات کی تنہائی میں جا کر خدمت کرتے ہیں۔ مشکیزہ خود اپنے کندھے پر اٹھا کر پانی بھرتے ہیں اور کھانا جو اس وقت کا ہو وہ بنا کر انہیں کھلاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راتوں کا گشت کرنا
12 ہم قصہ سنتے ہیں، وہ باہر سے آیا ہوا قافلہ، ایک عورت جو ہے وہاں پر درد ذہ میں مبتلا ہے، آگ جل رہی ہے، حضرت عمر جو ہے اپنے وہاں جاتے ہیں، ان کی خیر خبر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عمر ہمارے امیر بنے بیٹھے ہیں اور ہماری خبر گیری نہیں کرتے۔ حضرت عمر اپنے گھر گئے اور جو ہے کچھ جو وغیرہ جو سامان گھی وغیرہ لیا اور وہاں گئے، اپنے ہاتھ سے پکایا اور پھونک مار رہے ہیں، آپ کی گنجان مبارک داری سے دھوئیں نکل رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پکا کر ان کو کھلائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہودی کا باغ پورا جو ہے پیسوں کا خرید کر قحط سالی میں عام انسانوں کے لیے وقف کیا ہے، پانی کی قلت تھی، کئی کھجوروں کے درخت کے بدلے میں وہ باغ خریدا، وہ کنواں خریدا، اور وہ کنواں عام انسانوں کے پانی پہنچانے کے لیے وقف کیا۔ تو خدمت خلق ہر ایک کی جو ہے ہر ایک کی صفت رہی ہے۔ اس زمانے میں، اس وقت میں بھی پوری انسانیت جو ہے پیاسی ہے، انسانیت مجبور ہے، لاچار ہے، نادان ہے۔ ان کو اسلام کی تہذیب کا سبق اپنے اخلاق کے ذریعے ہمیں سکھانا پڑے گا۔ ہر دور میں، ہر وقت میں مسلمان کرتے ہیں الحمدللہ، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور اس کے اچھے نتائج ہیں کہ اتنی ساری نفرتیں پھیلائے جانے کے باوجود ہم جو ہے عام شہری کی طرح ہم بھی جو ہے پورے اسلام کے اندر چل رہے ہیں، نمازیں وغیرہ سب کچھ ہم ادا کر رہے ہیں۔ اس کے نتائج لاک ڈاؤن کے زمانے کا ایک واقعہ مولانا سناتے ہیں۔ دیوبند کے اندر ایک عالم یوں فرماتے ہیں کہ میرے اوپر رات کو 3:30 بجے فون آیا، اور کسی نے فون پر یوں کہا، میں نے جب ریسیو کیا تو یوں کہا کہ مولانا صاحب میرے بھائی کو آپ بچا لیجیے، وہ آخری اسٹیج پر ہیں، کہیں پر وینٹیلیٹر نہیں مل رہا۔ مولانا نے فرمایا کہ بھائی آپ کون بول رہے ہیں؟ سامنے سے یوں کہا کہ آپ میرا نام نہ پوچھیں، صرف میرے وینٹیلیٹر کا انتظام کر دیں۔ مولانا نے بہت کوشش کی شہری تک، لیکن پورے دلی کے ہسپتال میں جہاں آپ کا کانٹیکٹ تھا، کہیں پر وینٹیلیٹر اور بیڈ خالی نہیں تھا۔ صبح 10 بجے کے قریب مولانا نے فون کیا کانٹیکٹ کر کے کہ سہارنپور آپ چلے جائیں، وہاں پر آپ کے لیے انتظام ہو سکتا ہے۔ وہ پورا دن جو ہے آپ کے فون کے بعد سہارنپور گئے، 6 بجے سہارنپور پہنچے، وہ خود اپنی سرگزشت فرماتے ہیں۔ 6 بجے مولانا نے ان کو جو ہے ہسپتال کے اندر داخل کروایا، آپ نے نام نہیں پوچھا، وہ داخل ہو گئے۔ 20 دن تک اسی ہسپتال میں ان کا علاج چلا۔ مولانا فرماتے ہیں میں روزانہ ان کو فون کرتا، ان کی خبر گیری کرتا، آپ کی طبیعت پوچھتا کہ بھائی کی طبیعت کیسے ہے، نام نہیں پوچھا۔ 20 دن تک باتیں ہوئی لیکن نام نہیں پوچھا۔ اس نے ایک مرتبہ منع کر دیا، آپ نے نام نہیں پوچھا۔ 20 دن کے بعد وہ اچھا ہو گیا، ہسپتال سے اسے چھٹی مل گئی۔ اس نے مولانا کو فون کیا کہ مولانا آپ ہمارے بھگوان ہو گئے، یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب بہت ساری تعریفیں کرنے کے بعد یوں کہا کہ ہم جو ہے چھٹی مل گئی ہے، اپنے گھر جا رہے ہیں، آپ اپنا وقت نکال کر ہمیں ملاقات کا وقت دیں، ہمیں ملاقات کرنی ہے۔ مولانا نے فرمایا بھائی آپ جو جا رہے ہیں تو راستے میں دیوبند آتا ہے، آپ جو ہے مجھے فون کر دینا، میں راستے میں آ جاؤں گا، ملاقات ہو جائے گی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارا فریضہ تھا اخلاقی، ہم نے ادا کیا، ہم نے کوئی بڑا کچھ یہ نہیں کیا۔ جب دیوبند کا نام سنا تو وہ آدمی شرم گیا، آوازیں بند ہو گئی اور اس نے فون کاٹ دیا۔ مولانا نے بھی پھر واپس فون نہیں کیا، اس نے بھی کوئی فون نہیں کیا، وہ دن پورا گزر گیا۔ تیسرے دن مولانا پر اس بھائی کا فون آیا اور یوں کہا کہ مولانا دیوبند کا نام سن کر
مجھے لرزہ طاری ہو گیا، کبھی طاری ہو گیا کہ میں اس نام سے اتنا نفرت کرنے والا اور اس گاؤں کا اس شہر کا دیہاتی رہنے والا اتنی بڑی خدمت کر لیں، یہ مجھے جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ 3 دن تک جو ہے میں نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، صرف اسلام کا مطالعہ کیا۔ یہ کیسا مذہب ہے جو 20 دن تک کسی کا نام پوچھے بغیر اس کی خدمت کے اندر مشغول رہتا ہے؟ اور آج میں نے پہلے کلمہ پڑھا، اس کے بعد آپ کو فون کیا۔ یہ خدمت ہے، خدمت خلق بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا زور دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر سو جاوے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو گئے، وہ مومن نہیں۔ اور فرمایا کہ آج کل بہت ساری جگہوں پر حالات ہیں، ان حالات میں الحمدللہ ہر وقت ہم نے دل کھول کر مدد کی۔ اس وقت کے اندر جام نگر اور راجکوٹ جو ہمارے پڑوس میں 200-250 کلومیٹر کوئی بڑا فاصلہ نہیں ہوتا، ہمارا پڑوس ہے۔ اور ایمان والے، فرمایا کہ ایمان والا تو ایک جسم کی طرح ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں اس کا بھائی پریشان ہو، یہ یہاں پر جو ہے اپنے دل میں بے چین ہو جاتا ہے تو اس کی ضرورتیں کب پوری ہو جاتی۔ ہم سب مل کر اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے، اتنا بڑا نقصان ہے، کیونکہ سارے مکانات ایک منزلہ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ اب ہم اندازہ لگاوے تھوڑی سی ہوا چلی ہمارا کتنا نقصان ہوا تھا، اور ہم کیسے تڑپتے تھے پینے کے پانی کے لیے، استعمال کے پانی کے لیے کیسے تڑپتے تھے، ہمارے اوپر گزر چکی ہیں۔ اس لیے ہمیں حالات کا اندازہ بخود جو ہے ہو سکتا ہے کہ کیا حال وہاں پر گزرتا ہو، کہ پورا ایک منزلہ پانی کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ اب وہاں کے جانوروں کی کیا حالت ہوگی، وہاں کی کھیتیوں کی کیا حالت ہوگی، گھریلو سامان کی کیا حالت ہوگی۔ ہر گاؤں میں جو ہر گھر کے اندر جو ہے گھٹنوں تک کیچڑ پڑا ہے، 1 فٹ 2 فٹ 1-2 فٹ تک جو ہے کیچڑ بھرا ہوا ہے۔ وہاں کی صفائی سب ساری جو ہے ذمہ داریاں ضرورتیں ہیں، اب وہ ہم تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے بہت سارے بندے ہیں جو کر رہے ہیں، جنہوں نے شروع بھی کر دیا خدمت کرنا، اور ان کی ضرورتوں کا سامان لے کر دنیا کے کونے کونے سے پہنچ رہے ہیں۔ کہاں سے لوگ آ کر اپنا مال وہاں پر لگا رہے ہیں۔ اب ہمیں تو کیا کرنا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند کھجوریں لے کر لائے اور پورے ڈھیر پر جو ہے وہ چھڑک دی، ایسے ہماری جو ہے ہماری کوششوں کے مطابق، ہماری طاقت کے مطابق تھوڑا بہت جو ہے ہمارا جمع ہو جاوے، وہ ان کے مالوں کے اندر مل جاوے، انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھا دے، کیونکہ ہمارے پڑوس میں اور پڑوسی کا زیادہ حق بنتا ہے، تو ہمیں تو اپنی استطاعت اور اپنی طاقت سے زیادہ اس میں جو ہے خرچ کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ جمعیت علماء ہند جو ہمارا پورے ہندوستان کا، ہمارے ملک کا سب سے بڑا سنگٹھن ہے، اور ہر ایسے آفتوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں سب سے آگے رہتا ہے۔ ابھی کوکن کے علاقے میں بہت ساری جو ہے پانی کے اعتبار سے تباہی آئی، تو جمعیت نے بہت سارا کام کیا۔ دلی فسادات کے موقع پر جہاں پر فسادات ہوئے وہاں مکانات بنا کر دیے، دکانیں ٹوٹ گئی تھی، دکانیں ساری بنوا کر دی، سارے لوگوں کو جو ہے اپنے پیروں پر کھڑا کیا، پورے ملک کے اندر وہ محنتیں کر رہی۔ اب یہ ایک آواز ہے جمعیت کی کہ یہ ہمارے علاقے میں ہے، تو اس علاقے کے لوگ تھوڑی توجہ دیں اور ہمارا ساتھ دے کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد کریں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی طاقت سے زیادہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ دیں۔ اب وہاں پر فوری طور پر جو ضرورت ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کی، اور گھر میں استعمال کرنے کے برتن، اور جو گودری تکیا چادر وغیرہ، کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ کپڑے تو جو ہے بہت زیادہ وہاں پر اڑوس پڑوس سے آ جاتے ہیں،
اس کے بعد ہم یہاں سے لے جاتے ہیں تو وہ واپس لانے پڑتے ہیں۔ اس لیے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف گدری ہے، چادر ہے، تکیہ ہے، ایسی چیزیں ہو تو وہاں استعمال میں آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ روکل رقم ہے تو وہاں جو ہے کھانے پینے کی چیزیں جو ہے مہیا کی جا سکتی ہے۔ ہم نے اناج کے ایک کٹ اندازے کے اعتبار سے 1500 سے 2000 کا ٹارگٹ لگایا ہے۔ اگر کوئی جو ہے 5 کٹ 10 کٹ ایسے دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، ورنہ جو ہم 50 روپے 100 روپے 500 روپے 1000 روپے جو ہم جو ہے دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ نماز کے بعد انشاءاللہ جو نوجوان ہمارے کھڑے رہیں گے، ہمارے ریاض بھائی، حافظ زبیر وغیرہ، تو رومال لے کر کھڑے رہیں گے۔ سارے حضرات اپنی استطاعت سے زیادہ اس میں ڈالنے کی فکر کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمارا مال ایسی جگہوں پر لگے، اس لیے کہ یہ بینک میں جمع کر رہے ہیں، ہم اپنی ذاتوں پر جو خرچ کر رہے ہیں اس کا تو آخرت میں حساب دینا ہے۔ یہاں پر جتنا بھی دیں گے وہاں آخرت میں ہمیں بدلہ لینا ہے، تو یہ تو ہم بینک میں جمع کر رہے ہیں، اس لیے اس میں کسی شک و شبہ کے بغیر کئی گنا زیادہ اللہ وہ ہے ہمیں بڑھا کر وہ واپس ہمیں دے گا، دنیا میں بھی دے گا 1 کا 10 اور آخرت میں اس کا بدلہ دے گا جو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اتنا بڑا بدلہ اللہ ہمیں آخرت میں دے گا۔ تو ہر ساتھی جو ہے فکر کے ساتھ اس میں ڈالنے کی بھی فکر کرے۔ اگر کوئی ساتھ میں نہیں لایا ہے، جیب میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اپنے گھر جا کر عصر میں پہنچا دیں، مغرب میں پہنچا دیں۔ ہر مسجدوں کے اندر جو ہے یہ اعلان ہوا ہے، کسی بھی مسجد کے امام تک جو ہے اپنی رقم پہنچا دیں تو انشاءاللہ وہاں تک پہنچ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔